اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ آج ہم بات کریں گے دجال کے حوالے سے، جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے حوالے سے آج دوبارہ مزید بات کرتے ہیں اس پہ۔ تو مطلب دجال اور دجالی فتنے کا جو فرق ہے اور یہودیوں کا جو اس کے ساتھ تعلق ہے، جو قدیم زمانہ سے چلتا آ رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پھر ہی ہمیں جو سمجھ آئے گی اصل میں دجالی فتنہ کیا تھا یا کیا ہے یا کیسے کام کر رہا ہے وہ، اور اس کا جو لاسٹ کریکٹر یا لاسٹ ایپیسوڈ آئے گا، جو شخصیت یا ایک انسان جو دجال ہے وہ جو ظہور پذیر ہوگا، وہ اس کا فتنہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کی تیاری جو ازل سے جاری ہے اس کے آنے سے پہلے سے، اور جس کو اوورٹیک کرے گا وہ، ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے سے ہی ہم اس کا بچاؤ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا یا ہم جب تک اسے مانیں گے نہیں، دشمن کو دشمن پہلے تو آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہوتی ہے نا، مطلب آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، شناخت کرنی ہوتی ہے کہ دشمن ہے کون، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس سے بچنے کے طریقے آپ ترتیب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شناخت کرنا جو ہے وہ پہلے جو لازمی ہے عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں شناخت کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ چاہے انسان میں ہو یا انسانی نسل میں ہو یا جنوں کی نسل میں، ٹھیک ہے۔ جو بھی بڑے ابلیس شیطان جن کے جو پیروکار اور لشکر ہیں، جو ازل سے کام کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو موجودہ زمانے میں موجود ہے اور کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں شیطان کے جو پیروکار ہوتے ہیں، مزید مطلب جو دو بڑی جو مطلب ہستیاں ہیں، جیسے اللہ ہے، مطلب اللہ کا دشمن بھی پھر اتنا ہی بڑا ہوگا نا، ٹھیک ہے، مطلب شیطان بھی پھر چھوٹی چیز تو نہیں ہے، مطلب اللہ کی اس کا موازنہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ مطلب آپ کو اللہ کے دشمن کا بھی پتہ چلے، ٹھیک ہے، مطلب جب رب کا دشمن ہے، رب کتنا عظیم ہے، تو پھر اس کا دشمن کتنا چھوٹا تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ پھر رب کے جو انسانوں میں بھی، انسانی نسل میں بھی جو رب کے دشمن اور رب کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح شیطانی یا جنوں کی نسل میں بھی رب کے دوست اور جو ہے دشمن موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں شیطان جو سب سے بڑا دشمن یعنی ابلیس کی بات کر رہا ہوں، جس کا قرآن میں ذکر ہے، مطلب جو ابلیس، اس کا ایک مطلب جو فتنہ یا جو جس طریقوں یا چالوں سے وہ کام کرتا ہے، اور جیسے پھر اللہ کے ہر نبی نے ہر امت یا قوم کو اس فتنے سے بچنے کی جو ہے وہ تلقین کی، رہنمائی کی، تربیت کی ہر قوم کی، تو اس کو کیسے سمجھا کسی قوم نے اور کس قوم نے کیسے سمجھا، یہ موجودہ زمانے کی بات تھی، موجودہ نہیں گزرے ہوئے زمانے کی بات تھی جو ان کے ساتھ گزر گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم موجودہ زمانے میں جو اس کو دیکھیں گے، تاریخ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ابھی ہم اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں وہ میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو فتنہ یہ شروع سے ہے، دجالی فتنہ، جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی میں نے آپ کو دو بتائی، اللہ کے نبی نے دو تین انداز سے اس فتنے کو بیان کرنے کے حوالے سے جو بات یا حدیث موجود ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے، کہ اللہ کے نبی نے پہلے جھوٹے کذاب یعنی دجال کو یا دجالی فتنے کو، کذابوں کو، جھوٹوں کو بھی دجالی فتنے میں جو ہے شامل کر کے تربیت کی ہے امت کی اور قوم کی، سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ کے نبی نے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر قوم کے علم پہ یا اس کی لگن پہ یا اس کے ایمان پہ یا اس کی محبت عشق جو رب سے ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے سمجھے اسے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ خود سے نہیں ہوتا، جب آپ کوشش کریں گے پھر رب تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں مزید آگے۔ اب جیسا کہ ہم نے پیچھے تاریخ ماضی میں جا کر یا جاننے کی کوشش کی کہ دجال اور دجالیت میں فرق کیا ہے، اور یہودیوں کا اس فتنے اور پھر آنے والے مسیحا کذاب دجال یا جیسے تورات میں
اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے حوالے سے ایمان رکھتے ہیں، وہ یہودی جویش جو ہیں ازل سے ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا مسیح آ کر اس گمنامی کی زندگی اور رسوائی سے نکالے گا، اور ہماری حکومت ایک دفعہ پھر سے جو پوری دنیا میں قائم ہوگی، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، یا ہیکل سلیمانی جو وہ انہوں نے ٹیمپل بنایا تھا، تو اس حوالے سے یہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مسیحا آ کر جو ہے ہمیں دوبارہ جو ہے اس پوزیشن پہ لے کے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس قوم کو رب نے جو ہے عظیم نعمتوں اور رحمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن یہ بھٹک گئے اور پھر بدترین گمراہی میں مبتلا ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ناحق انبیاء کرام کو، معصوم کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے تک یہ وہی قوم یعنی بنی اسرائیل ہیں جو یہاں تک آئی ہے اور زمانہ قدیم سے اس دنیا میں بسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انسانی نسل میں۔ اب جو دعویٰ یا عہد رب تعالیٰ نے ان سے تورات میں یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں کیا تھا، تو وہ رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھیج کر پورا فرمایا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اللہ کے وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام انہیں سنایا اور وہی دین اور شریعت کی جو رحمانی کرنا چاہیے جو حضرت موسیٰ کے ٹائم سے جو چلی آ رہی تھی، حضرت عیسیٰ نے کوئی اپنی شریعت یا دین نہیں لایا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کی پیروی جو حضرت موسیٰ کے ٹائم سے چلا آ رہا تھا اسی پہ جو ہے ان کو لانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کو جو ہے حضرت عیسیٰ کو، جیسے کہ ہر نبی کو اللہ جو ہے اپنی نشانیوں کے طور پہ جو ہے نبی کو معجزات جو ہے کوئی نہ کوئی معجزہ رحمت سے نوازتا ہے، اس طرح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزات یعنی نشانیاں دے کر رب تعالیٰ نے بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جانے والا رب کا یا اس قوم بنی اسرائیل کو آخری پیغام یا لاسٹ وارننگ کے طور پہ تھا، یعنی سدھر جاؤ حضرت عیسیٰ کا، ٹھیک ہے۔ تو جو کہ آگے چل کر کچھ انصار یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے گروہ بھی موجود رہا، ان کے حواری تھے جو ساتھی تھے، وہ ان کے پیغام کو، شریعت کو جو ہے موسیٰ کے کہہ لیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں میں فرق نہیں تھا، تو یعنی صرف رب کے قانون اور شریعت کی بات کروں تو کو لے کر آگے چلے، اور عیسائی کہلائے، کرسچنز کہلائے، انصار کہلائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو موجود یا بیچ میں جو گیپ آیا اس زمانے تک وہ شریعت اور دین کام کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ اب بنی اسرائیل کی وارننگ ختم کے بعد رب تعالیٰ نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ کچھ عرصہ کے زمانے کا فاصلہ دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی جو خوشخبری دی تھی اور نشانیاں بتا دی تھی، تو انہوں نے بھی رب سے یہ دعا بھی کی تھی کہ رب سے، جو کہ بے شک پہلے سے ہی اللہ کو مقصود بھی تھا رب کو، اور جس کا علم صرف رب کی ذات کے سوا اور کسی کو نہیں ہوتا یا نہ تھا، ٹھیک ہے، کہ اے پروردگار یا اللہ، اب اگر کوئی نبی جو آئے تو اس قوم بنی اسرائیل میں نہ بھیجنا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا بھی قبول رب تعالیٰ نے فرمائی، اور پھر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں بتانے کے مطابق رب تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب سرداروں یا عرب میں بھیجا، ٹھیک ہے، قبیلہ قریش میں، یعنی یہ قبیلہ بھی جو ہے عرب سرداروں کا قبیلہ خاندان ہے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ بہت جہالت تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بائبل کو بھی ان کے ہر ساتھی حواری نے جو ہے ایک بائبل جو ہے مرتب کی، اور یوں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین اور شریعت قانون جو مختلف ادوار زمانہ کے اعتبار سے رب تعالیٰ بنی نوع انسان کی بھلائی کی خاطر بدلتا بھی رہا، ٹھیک ہے، اور نئے حکم اور قانون بھیجتا بھی رہا اپنے۔ اب اس دین یعنی کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو آسمانی کتابوں کا اور اللہ کے نبی جو انبیاء کرام بھیجے جانے کا سلسلہ جاری رہا، انسانی فلاح و بہبود کے لیے، ٹھیک ہے، رہنمائی کے لیے۔ تو آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں۔